یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ امتحان کی تیاری کرتا ہے، روز و شب لگا رہتا ہے، جس دن پرچہ اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کو لگتا ہے سب آسان ہے. یہی ہوتا ہے نا. آپ کسی سے پوچھیں گے بھائی کیسا رہا پرچہ، وہ کہے گا الحمدللہ جو کچھ میں نے پڑھا تھا وہی آیا. کیوں آیا بھائی؟ کیونکہ اس نے 2 مہینے 4 مہینے 2 دن 4 دن 10 دن مسلسل اس پہ محنت کی. وہ آج کل تو جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں. چلو جیب میں رکھنا بھی ایک محنت ہے، جیب میں نکالے گا تو صحیح نا بھائی، کون سا سوال ہے. اگر کوئی جیب میں بھی نہ رکھے اور تیاری بھی نہ کرے، آپ اس کو کچھ بھی دے دیں، بالکل آسان سوال دے دیں، آپ اس سے پوچھیں گے کیا ہوا، اللہ اکبر اتنا مشکل پرچہ تھا کہ بس پوچھئے ہی نہیں، تاریخ کا مشکل ترین پرچہ تھا. بالکل یہی ہماری اور آپ کی مثال ہے. اگر آپ نے رجب میں، شعبان میں رمضان المبارک کا انتظار کیا، رمضان المبارک کی تیاری کی، رمضان المبارک کے بارے میں سوچ اور بچار کی، یہاں رمضان شروع ہوا، یہاں آپ پوری طرح اس بات کے لیے تیار تھے کہ میں نے اللہ کی رحمتیں لوٹنی ہیں، میں نے برکتیں حاصل کرنی ہیں، میں نے روزے رکھنے ہیں، آپ ہر چیز کے لیے تیار تھے، اور آپ نے رمضان المبارک کو اپنے گلے سے لگا لیا، دل میں بسا لیا، اور ہر رمضان المبارک کا دن جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے، آپ کی عبادتیں، آپ کی اطاعتیں، اللہ کے ساتھ آپ کی بندگی بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، نہ رجب کا پتہ نہ شعبان کا پتہ، اچانک کسی نے جھنجھوڑو صبح رمضان ہے، چاند نظر آ گیا، ہڑبڑا کر اٹھا، اوہ رمضان آ گیا. جب اس کے اندر طلب نہیں ہے تو اللہ کی نعمتیں اتنی بیکار نہیں ہے کہ آپ طلب نہ کریں اور پھر بھی آپ کو مل جائے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے.